الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يهدي بالشمس من المشرق فاهت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات، لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، عید الاضحیٰ کا تیسرا دن جو ایام نحر کے اندر بھی شامل ہے اور ایام تشریق کے اندر بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اس لحاظ سے آج ہم قرآن حکیم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے قربانی کے علاوہ جن آزمائشوں سے گزارا ان میں سے چند کا تذکرہ ہم سماعت کریں گے، چونکہ ان ایام کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زوات کے ساتھ ہے، جسے نبی کریم علیہ السلام نے موقع بموقع بیان فرمایا. ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جناب ابراہیم خلیل کو کن کن آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ کریم نے آپ کا تذکرہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے زندہ فرمایا. نماز میں درود کی صورت میں اور نماز کے اختتام پر دعا کی صورت کے اندر جناب ابراہیم کی یاد قیامت کی صبح تک تازہ ہوتی رہے گی. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبوت کا نور دے کے قوم کی طرف بھجوایا تو آپ کی پوری قوم بت پرستی کے گھنونے فعل کے اندر مبتلا تھی. ہر بندے نے اپنا علیحدہ بت بنایا ہوا تھا، اور پھر ایک بڑا اجتماعی بت خانہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا. سال کے بعد
وہ ان بتوں کے پاس جاتے، وہاں چڑھاوے چڑھاتے، اپنی منتیں ان کے سامنے پیش کرتے۔ اس سے بھی برا حال یہ تھا کہ جو وقت کا بادشاہ تھا، جس کا نام نمرود تھا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ بندے اتنے بہکے ہوئے تھے اور اتنے گمراہ ہو چکے تھے، کچھ تو انہوں نے پتھروں کے خدا اور بت اپنے سامنے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور وقت کا جو حاکم تھا وہ حاکم بھی اپنی خدائی کا اعلان کر چکا تھا۔ اور جب مخلوق پریشان ہوتی، قوم بھوکی ہوتی، تو بادشاہ کے پاس لوگ رزق لینے کے لیے جاتے، تو بادشاہ اسی بندے کو رزق دیتا تھا، نمرود، جو اسے سجدہ کرتا، جو اسے خدا مانتا، اور جو اس کے الہ ہونے کا انکار کرتا، خدا ہونے کا انکار کرتا، اسے رزق سے بھی محروم کیا جاتا اور اسے سزائیں بھی دی جاتی۔ چونکہ قوم اندھی تقلید کے اندر بہت آگے جا چکی تھی، جب وہ پتھروں کو خدا مان رہے تھے، جب وہ اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو خدا تسلیم کر رہے تھے، تو نمرود کو خدا تسلیم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور فائدہ بھی یہاں سے مل رہا تھا۔ 7 سالی پورے علاقے کے اندر عام ہوئی، مخلوق بھوکی ہوئی، تو نمرود کے پاس سب اکٹھے ہو کر گئے۔ جناب ابراہیم اپنے گھر کے اندر موجود تھے، اور آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا کہ ابراہیم، ہمارے گھر میں بھی روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں ہے، اور پتہ چلا ہے کہ وقت کا حاکم آج مخلوق کی داد رسی کر رہا ہے اور رزق تقسیم کر رہا ہے، تو آپ بھی جائیے، اپنے حصے کا رزق لے کر آئیے، تاکہ ہم بھی اپنے گھر کے اندر روٹی بنا کر پیٹ کی بھوک کو مٹا سکیں۔ تو جناب ابراہیم بیوی کی بات سن کر باقی قوم کے ساتھ آپ بھی اس مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے، جہاں نمرود لوگوں کو رزق دے رہا تھا اور تقسیم ہو رہی تھی، لیکن اس کا طریقہ ذرا جدا تھا۔ ایک لائن اس نے لگوائی تھی اور ہر ایک کو تھیلے کے اندر ڈال کے آٹا دے رہا تھا، لیکن آٹا دینے سے پہلے پوچھتا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ لائن میں لگے ہوئے لوگ کہتے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے۔ پھر وہ کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر وہ بہکی ہوئی قوم اس کے سامنے سر رکھتی اور اسے سجدہ کرتی، اور پھر وہ اسے آٹا دیتا اور وہ اپنے حصے کا رزق لے کے چلا جاتا۔ جناب ابراہیم چونکہ نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، رب نے ڈیوٹی ہی یہ لگا کر بھیجا تھا کہ قوم کو گمراہی سے نکالنا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو بتانا ہے کہ بت تمہارے الہ نہیں، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، تمہارا الہ، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا عبادتوں کا محور و مرکز وہ رب ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ ڈیوٹی لے کر جناب ابراہیم وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے۔ آپ بھی لائن کے اندر لگ گئے، اور جس وقت آپ کی باری آئی تو حسب معمول بادشاہ نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ اور یہ منظر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پوری زمین پر اس وقت جناب ابراہیم کے علاوہ رب کو رب کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، بتوں کے پجاری تھے، جو بچ گئے تھے نمرود نے انہیں اپنا قیدی بنایا ہوا تھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پوری روئے زمین پر جناب ابراہیم کے علاوہ
کوئی رب کو رب کہنے والا نہیں تھا، اور اللہ کو جناب ابراہیم کا اس موقع پر کیا گیا کلام اتنا پسند آیا، رب نے اسے محبوب کے سینے پہ نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس کی یاد کو تازہ فرما دیا۔ اور ان لفظوں کے اندر رب نے کہا محبوب الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، محبوب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو ہمارے ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، اس بات پر جھگڑ رہا تھا کہ ہم نے اسے بادشاہ بنایا ہے، بادشاہی ہم نے دی، حکومت ہم نے دی، حاکم ہم نے بنایا، اب وہ جھگڑا کر رہا ہے ہمارے ابراہیم کے ساتھ۔ اچھا وہ جھگڑا کیا تھا؟ اس نے پوچھا ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو جناب ابراہیم نے وہ جواب دیا جس کی اسے توقع نہیں تھی، اور آج تک ایسا جواب اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہ خود رب بنا ہوا تھا، خود خدا بنا ہوا تھا، الہ بنا ہوا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو میں تمہیں روٹی رزق دوں گا، آٹا دوں گا، اور آج اس نے پہلی مرتبہ یہ جملہ سنا کہ میرا بھی کوئی رب ہے۔ آپ نے انداز ہی ایسا اختیار کیا کہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ حاضر تھے آپ نے سب کی توجہ لینا چاہیے۔ آپ نے کہا نمرود تو پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو خالی میرا رب نہیں بلکہ وہ تمہارا بھی ہے اور تمہاری قوم کا بھی رب ہے۔ اب جب اس نے یہ جملہ سنا نا تو اس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جملہ بولا، کہنے لگا ابراہیم جس رب کی تو بات کر رہا ہے تیرا رب کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی کوئی شان بتا۔ تو جناب ابراہیم نے ایک نچلے درجے سے بات شروع کی اور قرآن حکیم نے اسے نقل کیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود میرے رب کی شان یہ ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی، یہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ وہ گمراہی کے آخری منصب پر پہنچ چکا تھا، اس کے عقل اور اس کے تدبر سوچ فکر کے اندر زندگی اور موت کا فلسفہ آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر زندگی اور موت یہ رب ہونے کی نشانی ہے، نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو ایک بندہ قید کے اندر موجود تھا، کہا اسے بلاؤ، پھانسی ہونے والی تھی۔ جب اسے سامنے لایا گیا کہا دیکھ یہ مر رہا تھا، پھانسی ہو رہی تھی، میں نے اسے آزاد کر دی، میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور ایک وہ بندہ جس کے جرم کی سزا پوری ہو چکی تھی اور وہ آزاد ہونے والا تھا، بادشاہ نے اسے سامنے بلوایا اور اس کی گردن کو اتروا دیا، کہا دیکھ جو آزاد ہو رہا تھا میں نے مار دیا اور جو مر رہا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا۔ جناب ابراہیم سمجھ گئے اس کی عقل بہت چھوٹی ہے، اسے موت اور حیات کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں۔ موت حیات یہ نہیں جو پہلے سے موجود ہے اسے زندگی دینا، جو پہلے سے موجود ہے اسے مار دینا۔ زندگی تو یہ ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہے اور رب اپنی قدرتوں سے اپنا شاہکار پیدا فرماتا ہے، پھر ایک ایسی جگہ پر جہاں ہوا تک کا داخلہ منع ہے وہاں پر رب صورت بناتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کو رب رنگ دیتا ہے، پھر وہ ایک انسان بن کے دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے۔ زندگی تو یہ، اور پھر اس زندگی کا خاتمہ کرنا، موت جسے کہا گیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کی عقل کے اندر وہ بات نہیں آ رہی جو میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنی دلیل کے انداز کو بدلا اور آپ نے وہ دلیل دی جو نبی کے شایان شان۔ کافر کی عقل دنگ رہ گئی، اس نے انگلیاں منہ کے اندر ڈال، جواب نہ بن پڑا، اور جتنا مجمع وہاں پر حاضر تھا جناب ابراہیم کی یہ دلیل سن کر سب کے دلوں کے اندر ایمان کا نور چمک پڑا۔ اس سے پہلے روئے زمین پر رب کی پہچان کرنے والا کوئی نہیں، جناب ابراہیم کے علاوہ۔
گمراہ ہو چکے تھے، بتوں کے پجاری تھے، نمرود کو اپنا رب ماننے والے تھے. جناب ابراہیم نے ایک ایسی دلیل قائم کی، ذہنوں کے اندر اتر گئی کوئی تو ہے جو نمرود کے علاوہ ہے. اچھا، آپ نے دلیل کیا دی؟ آپ نے دلیل یہ دی کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں، اگر رب ہونا یہ دلیل ہے تو پھر مجھے رب کہو. آپ نے کہا نہیں، تو سمجھا ہی نہیں. آپ نے دوسری دلیل دی. جناب ابراہیم فرمانے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہا جو میرا رب ہے نا اس کی شان یہ ہے وہ ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے. اس کی شان ہے جس سورج کی دھوپ تو لیتا ہے، جس کی روشنی تو دیکھتا ہے، یہ میرے رب کی شان ہے. وہ سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو الہ ہے، تو رب ہے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر کے بندوں کے سامنے کھڑا ہے، تو آج تو ایسا کر جب صبح سورج نکلے تو سورج مشرق سے نہ نکلے، چونکہ حاکم تو ہے، خدا تو ہے، آج سورج تو مغرب سے نکال. اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا وہ نقشہ کیا تھا؟ جب جناب ابراہیم نے جملہ بولا نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی عقل پریشان ہو گئی، انگلیاں اس نے دانتوں کے اندر ڈال، پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جناب ابراہیم کا ایک جملہ اس کے سامنے جو پجاری کھڑے تھے، اسے الہ مانتے تھے، رب مانتے تھے، ان سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈال گیا کوئی تو ہے جو روز سورج مشرق سے لے کے آتا ہے. یہ ترتیب کس نے قائم کی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کہے آج میں شمال سے آؤں گا یا جنوب سے آؤں گا یا آج میں الٹی سائڈ سے نکلوں گا. ایک ہی بار سورج الٹی سائڈ سے نکلے گا اور وہ زندگی اور اس دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا. جس وقت آپ نے یہ پر اثر اور مدلل جملہ رب العالمین کی ذات پر بولا تو اس کافر کی عقل دنگ رہ گئی. اس نے کہا کہ بہت بڑا گمراہ بندہ. اب دلوں کے اندر تو جناب ابراہیم ڈال ہی چکے تھے، بتا ہی چکے تھے کہ لوگوں یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ بھی میرے رب کا محتاج اور میرے رب نے اسے بادشاہی دی اور بادشاہی سدا اس کے پاس نہیں رہنے والی. وہ رب جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں لے کے جاتا ہے، اسے ایسی موت دے گا تم سب کے لیے وہ موت ذریعہ عبرت بن جائے گی. اور جناب پھر کائنات نے دیکھا نمرود کی موت کیسے ہوئی. رب کائنات نے ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق جسے مچھر کہتے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بادشاہیوں کا حامل، خود خدا بن بیٹھا تھا، ایک مچھر رب نے اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل کر دیا. اور اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ کوئی بھی چیز نہ باہر سے اندر جائے فوراً مر جاتی، چونکہ اندر والی جگہ ان کے لیے نہیں، اندر کا درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے انہیں فوراً مار دیتا. لیکن مچھر رب نے ناک کے ذریعے دماغ میں داخل کیا اور داخل کرنے کے بعد وہاں اسے زندہ بھی رکھا. اور رب نے اپنی اس مخلوق کو حکم دیا کاٹ اسے. اچھا، جب مچھر کاٹتا نا تو اس کے دماغ کے اندر اس طرح کا درد ہوتا، اسے اس طرح کی خارش لگتی. تو پہلے تو وہ کھجاتا رہا، کھجانے سے کام نہ چلا تو اس نے اپنے محافظ اپنے پاس رکھے جو بار بار اس کے سر کے اندر جوتے مارتے. اسے سکون نہیں تھا پاتا جب اس کے سر میں جوتا پڑتا. اور پھر آل یہاں تک ہوا کہ وہ ایک رستے کے اندر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جو گزرنے والا گزرے مجھے ایک جوتا مار کے جائے. گویا رب کائنات نے جو اپنی دولت اور اپنے عہدے اور اپنے ملک کے غرور اور تکبر کے اندر خود خدا بن بیٹھا تھا، رب نے اسے اپنی اوقات دکھائی کہ میں نے تو تیرا خاتمہ ایک مچھر کے ذریعے کیا ہے
اور وہی مچھر نمرود کی دنیا سے جانے کا سبب بنا، اس کی موت کا سبب بنا۔ لیکن جناب ابراہیم کے لیے تو بڑی آزمائش تھی۔ یہ کہانی تو بات کی ہے، کیونکہ لگے ہاتھوں میں نے ساتھ اس کا انجام بیان کیا۔ جناب ابراہیم نے جوانی کی حالت تھی جب پہلی مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات باور کروائی، یہ جھوٹا ہے، بت بھی جھوٹے ہیں، سچا ایک رب ہے جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ سارے جناب ابراہیم کے دشمن بن کے جناب ابراہیم اس مجمع سے نکلے، واپس پلٹنے لگے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ضرورت تو پھر ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا میری بیوی گھر میں ہے، اب ظاہر ہے وہ تو نبیہ نہیں ہے، وہ تو عورت ہے، آٹا لینے اس نے بھیجا تھا۔ اب اگر میں خالی ہاتھ گھر میں جاتا ہوں پریشانی ہوگی، ایسا کرتا ہوں تھیلا تو میرے پاس ہے، ریت کے پہاڑ کے پاس سے گزرے اور وہاں سے تھیلا ریت کا بھر لیا۔ کہا جب گھر میں انٹری ہوگی نا، کم از کم بیوی مطمئن ہو جائے گی کہ رزق آ گیا، بعد میں سمجھا دوں گا کہ معاملہ کیا ہوا۔ جناب ابراہیم تھیلے میں ریت ڈالتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جا کے داخل ہوتے ہیں، خود عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بیوی اس تھیلے کو کھولتی ہے، جس تھیلے میں اپنے ریت ڈالی تھی، رب نے ریت کو آٹا بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب بیوی روٹیاں تیار کر کے جناب ابراہیم کے پاس لاتی ہے۔ کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا تھیلے سے نکالا ہے۔ کہا میں نے تو ریت ڈالی تھی۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کہا مولا یہ تیری شان ہے، کوئی رزق کا ایک دروازہ بند کرے تو سو کھول دیتا ہے۔ اور میں یہاں سے یہ بھی جملہ بتانا چاہتا ہوں، رزق کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، بالکل بھی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں رازق ہوں، میں دے رہا ہوں، میری وجہ سے کسی کا نظام چل رہا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ رزق رب نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ اتنا بڑا رازق ہے، پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روٹی دیتا ہے۔ جہاں ہماری سوچ نہیں جا سکتی وہاں بھی وہ پہنچاتا ہے۔ اور آج تک رزق کی وجہ سے ہزارہا اور مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھوکا مرا ہو ایسا نہیں۔ وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے، اور یہ خالص اس کے دربار کا فیض ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت حسن بصری یہ جملہ بولتے تھے، آپ فرماتے تھے دو چیزیں ہیں، ایک ہے بخشش اور ایک ہے رزق۔ بخشش کا رب نے وعدہ نہیں کیا، وعدے سے مراد یہ کہ کسی کا نام لے کے کہ عبداللہ، جس کے نام کا والد کا نام عبد الرحیم ہے، تیری میں نے بخشش کر دی، ایسا کسی کے ساتھ رب کا وعدہ نہیں۔ اس کے بخشش کے اعلان ہے، میں بخشنے والا ہوں، میں رحمت دینے والا ہوں، میں کرم دینے والا ہوں، میں بندوں پہ مہربان ہوں، لیکن اس کی یہ مہربانی میرے نام ہو چکی ہے ایسا مجھے نہیں پتا، اور ایسا کسی کو بھی نہیں پتا، اس لیے اس نے اسے اپنے ذمہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا، کسی کو نومینیٹ کیا ہی نہیں کہ تو بخشا گیا۔ اور دوسری چیز رزق ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں رزق ایسی چیز ہے رب نے اسے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ وہ کہتا ہے جس سے پیدا کیا ہے میں روٹی دوں گا، میں رزق دوں گا، میں نبھاؤں گا، میں پالوں گا۔ ہر نماز میں کہتے نہیں ہو تم الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس رب کا جو جہانوں کا پالنے والا ہے، صرف بندوں کا پالنے والا نہیں، جہانوں کا پالنے والا۔ 18,000 مخلوقات اس نے پیدا کی، اور کس مخلوق کو کہاں پہ کیسے دے رہا ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ کارساز ہے، وہ خالق کل ہے، وہ قادر مطلق، وہ سب جانتا ہے کس کو کہاں اور کیسے دینا ہے۔ اچھا، جناب حسن بصری کا یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ رزق رب نے اپنے ذمے پر لیا ہے، اور بخشش کا کسی کو نام لگا کے وعدہ نہیں کیا۔ جو چیز رب نے اپنے ذمہ لی مخلوق اس کی خاطر پریشان، دن رات بھاگ دوڑ، پوچھو 5 گھنٹہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی دوڑ بڑی ہے مولانا، صبح سے شام تک بھاگ رہا ہوں، دفتر سے چھٹی لیٹ ہے، بچوں کی خاطر
میرے صبح سے شام گزرتے ہیں، رب نے کہا رازق میں ہوں، تو بخشش کا تو اس نے وعدہ ہی کوئی نہیں کیا، یہ کہا ہی نہیں کہ تیری بخشش ہو گئی، اعلان ہے، نامینیٹ نہیں کیا، کسی کو کہا نہیں کہ تو بخشا گیا۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں جس کا رب نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں تو پریشان ہو، اور جس کا رب نے وعدہ ہی کوئی نہیں کیا اس کے بارے کے اندر پریشانی کوئی نہیں۔ یعنی میری بخشش ہوگی کہ نہیں، میں بچوں گا کہ نہیں، عذاب ٹلے گا کہ نہیں، قبر سوکھی ہوگی کہ نہیں، قیامت میں نور ملے گا کہ نہیں، فرمایا پریشانی یہ تھی، اور یہ پریشانی آئی کوئی نہیں۔ پریشانی وہ لی ہے جو پریشانی کرنے کی بات ہی نہیں تھی۔ بارکیف جناب ابراہیم کے اس خوبصورت قدم سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی، یہ محراب اور منبر کے اندر بیٹھے لوگ، کیونکہ آپ نے ایک بات کی نا وقت کے بادشاہ کے سامنے، تو ان کے لیے بھی یہاں ایک حوصلہ ہے کہ رازق بندوں میں سے کوئی بندہ نہیں، حق کی بات کہتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، کلمہ حق بلند کرتے ہوئے جھجک نہیں، ڈر خوف نہیں، بندہ دیکھ کے فتویٰ نہیں بدلنا، بلکہ جو ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ بیان کرو، یہ دل میں سوچ پیدا نہ کرنا یار یہ تو تنہا دیتے ہیں، یہ رازق نہیں ہے، اگر یہ ایک دروازہ بند کریں گے رب سو اور کھول دے گا، یہ بندوں کے پاس تو کام ہے ہی نہیں۔ یہاں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں آئیے ذرا دوسرا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے جب یہ چوٹ لگائی نا مجمع کے اندر خدا یہ نہیں ہے، تو انہوں نے نا جو بت خانہ بنایا ہوا تھا، سال کے بعد ان کی عید ہوتی تھی، ایک جگہ پہ سارے جمع ہوتے تھے، بت خانہ اس دن خالی ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا جناب ابراہیم کی آؤ ہم عید پہ چلتے ہیں، آپ نے کہا نہیں تم جاؤ میں بیمار ہوں۔ یہ جو جملے آپ نے بولے نا ان کے اندر بھی بڑے راز ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں اس جگہ پہ آتا ہوں۔ آپ نے کہا میں بیمار ہوں تم جاؤ۔ اچھا جس وقت وہ سارے چلے گئے تو جناب ابراہیم نا بت خانے میں گئے، کلاڑا ہاتھ میں لے کے گئے، جو انہوں نے خدا علادہ بنا کے لٹکائے ہوئے تھے، مورتیاں جھکتے تھے، کسی کا کان اتارا، کسی کا ناک اتارا، کسی کا بازو اتارا، اور کسی کی ٹانگ اتاری، کسی کا سر اتار دیا، اور جو سب سے بڑا تھا کلاڑا اس کے گردن کے اوپر لٹکایا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ قوم جناب عید سے واپس آئی، انہوں نے اپنے بتوں کا برا حال دیکھا، آپس میں مشورہ ہونے لگا یہ کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے۔ سب کی توجہ جناب ابراہیم کی طرف گئی، کہا وہی جوان جو نمرود کے سامنے کہہ رہا تھا میرا رب کوئی اور، وہ ہمیں کہتا رہتا تھا یہ جھوٹے ہیں، وہ پہلے بھی نے برا کہا، یہ اسی کا کام، کہا بلا کے لے آؤ۔ جناب ابراہیم کو بلایا گیا، کہا جناب ابراہیم کو قوم بوری نے کہنے لگا ہے جوان تو نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا؟ آپ نے کہا نا ان سے پوچھو یہ بتائیں گے کس نے کی۔ اب نبی ہے نا، نبی خالی نبی نہیں ہوتا بلکہ دانائی کی اعلیٰ منزل رب عطا فرماتا ہے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم عقل تو کرو، یہ کیسے بولیں گے، یہ سنیں گے کیسے کہ ہم ان سے پوچھیں؟ آپ نے کہا رکو، یہ بول نہیں سکتے؟ کہا نہیں۔ کہا سن بھی نہیں سکتے؟ کہا نہیں۔ کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں اسے مانو جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، یہ تو جھوٹے ہیں۔ اب غصہ جلال جب ان کا بڑھا تو جناب ابراہیم نے ایک اور ضرب انہیں لگائی۔ آپ نے کہا دیکھو یہ کام نا مجھے لگتا ہے یہ جو بڑا ہے نا سب سے بڑا آج یہ بگڑا، یہ کام سارا اس کا ہے، دیکھو کلاڑا بھی اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ مذاق کرتے ہیں، یہ تو ہل نہیں سکتا، یہ تو پکڑ نہیں سکتا، یہ تو چل نہیں سکتا۔ آپ نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، نفع نقصان نہیں دے سکتا، ہل جل نہیں سکتا، کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا پھر اسے بھی میں توڑ دیتا ہوں، آؤ میں اس رب کے دربار میں تمہیں لے کے جاتا ہوں جو سب کچھ کرتا ہے، جس نے تمہیں اب جناب یہ